لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے محرم کی تاریخیں آگے بڑھتی ہیں، عزاخانوں میں مجمع بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں کچھ فلسفہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے تاریخیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے مجمع چھٹتا جا رہا، کم ہوتا جا رہا۔ اب یہاں کے داخلی حالات کے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ وہ زمانے اس میں عزاخانوں میں رونق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ محرم جا رہا جس کے آنے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے، کیسی سوچ ہو گئی، کیسی فکر ہو گئی ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ ایسی کہاں کی قیامت آ رہی ہے؟ اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ حیدر کرار کے ماننے والے اتنے ڈرپوک نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ویسے شیر خدا حیدر کرار کے ماننے والے، اتنا ڈر سما گیا کہ عزاخانوں میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ڈرپوکوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ علی کے جانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ قمبر کو دیکھیے، جناب میثم تمار کو دیکھیے، مقداد کو دیکھیے، ابوذر کو دیکھیے، سلمان فارسی کو دیکھیے۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ ممبر حق بولنے کی جگہ ہے، اس لیے میں بولوں گا۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے بھی حق نہ بولا جائے تو یہ ممبر سے خیانت ہے۔ میں اتنا جملہ کہوں گا کہ علی کا محب ہونا اور ہے، علی کا شیعہ ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو محب تو دنیا ہے، اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دیجئے۔ شیعہ جو ہوتا ہے کسی سے ڈرتا ورتا نہیں۔ بہرحال اتنا دلچسپ عنوان میں نے اٹھایا ہے کہ اس میں تو انتظار رہنا چاہیے۔ آج یہ بیان ہو گیا، کل کیا بیان ہوگا، اب آج بیان ہو گیا، اب کل کا کیا بیان ہوگا۔ دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ سب صاحبان ذوق کے لیے ہے۔ اور مجھے سخت حیرت ہے نوریو سرائے سنبھل سے، یہاں چونکہ میں آیا گیا ہوں، بار بار آیا ہوں، مجلسیں پڑھی ہیں، ماحول دیکھا، مجمع دیکھا، ذوق سماعت دیکھا ہے، اور وہاں تصویر کا رخ الٹا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کو میسیج دیجئے، پیغام دیجئے، 2 دن کا محرم رہ گیا، اب کیا رہ گیا ہے۔ تو بہرحال اب وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، میرا اپنا بیان تو جاری رہے گا۔ حسب عادت آیت کا ترجمہ، پھر کل کی بات سے آج کی بات مربوط کر کے، اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی تو وہ ہے جس نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ درا حال ہے کہ اس سے قبل پورا عرب، پوری دنیا عرب، پورا عرب کا معاشرہ سارا کا سارا کھلی ہوئی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ ابھی اس آیت پہ بہت کچھ بولنا باقی، آپ اپنا ذوق اور شوق برقرار رکھیے۔ جی جی جی
نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجمع کم و زیادہ ہو، آپ اپنی دلچسپی برقرار رکھیے۔ تو اب آپ دیکھیں، ابھی آج کی مجلس میں شاید موقع آ جائے تو بتاؤں گا کہ نبی کے 3 ہی کام ہیں یا اور بھی کچھ کام ہیں۔ تو اگر نبی کی ذمہ داریاں صرف 3 ہیں تو ان کا ذکر تو ہو گیا سورہ جمعہ میں، اب دیکھنا ہوگا کہ اور کیا کیا کام ہیں، تو میں دوسری آیات سے استفادہ کروں گا۔ اب بتا رہا ہوں میں منصب اور منصبدار الہی۔ نبوت اللہ کا ایک منصب ہے، رسالت اللہ کا ایک منصب ہے، امامت اللہ کا ایک منصب ہے۔ اللہ کا کے جتنے بھی مناصب ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے نبوت سے، انتہا کہاں ہوتی ہے وہ نہیں بتاؤں گا آج کی مجلس میں، نہیں۔ لوگوں کو بتائیے کہ بھئی ابتدا میں، ابھی تو ابتدا بیان ہو رہی ہے، منصب الہی کی ابتدا میں ہوں میں، انتہا کہاں ہے، یعنی اس کا پہلا منصب کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، دوسرا کیا ہے وہاں تک بھی آ گیا ہوں، اور تیسرا کیا ہے کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب کیا وہ تیسرا منصب جس کا میں کل ذکر کروں گا اسی پہ بات تمام ہو گئی، یا منصب الہی کا سلسلہ اور آگے بڑھا؟ اب وہ بڑھا تو وہ آخری منصب جو ہے اس کا حقدار کون ہے، وہ منصب کس کے لیے ہے، یہ ساری باتیں آئیں گی، بس آپ سنیں، غور کریں۔ اب دیکھیے اسلام کی بات آ گئی، ہمارے کیفی صاحب کو خداوند عالم ملت پہ، قوم پہ ان کا سایہ سلامت رہے، شاعری سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ آپ کے ایک مصرعے سے آج کی تقریر کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، وہ مصرعہ آپ کا دل کو لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام رحمت کے کیپسول سے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، یہ سب مجلس میں پڑھ چکا ہوں میں۔ تو آپ نے کیا مطلب یہ کہ چیلنج دیا ہے کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا تو علی اصغر کے گہوارے میں کوئی خنجر دکھاؤ۔ وہ مصرعہ دہرائیے آپ ذرا، کیا زبردست مصرعہ ہے، آپ نے اس کو حساسیت سے نہیں لیا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلوار سے اسلام پھیلانے جاتے تو جوانوں کو ساتھ لے جاتے، جھیالوں کو ساتھ لے جاتے، 6 ماہ کے بچے کو ساتھ نہ لے جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے مصرعے پہ ہی شاید آج کی مجلس ہو جائے گی، چونکہ کبھی کبھی دیکھیے شاعری جو ہے بڑی حساس چیز ہے، مصرعہ دل کو چھو گیا، یہ نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں تو میں ہی جو ہے علم کے دریا بہاتا ہوں، نہیں۔ آپ دیکھیں جو مجلسیں آج ہو رہی جس آزادی سے ہو رہی ہیں اس لاک ڈاؤن میں بھی، اور گائیڈ لائن اور فلاں ڈھکا جو بھی ہے، پھر بھی آپ کھلے طور پر مجلس کر رہے۔ ہمارے ائمہ کیا جو مجلسیں ہوتی تھیں گھروں کے کمروں میں بند خفیہ، کبھی بنو عباس کا پہرا، کبھی بنو امیہ کا پہرا، لیکن ذکر حسین نہیں روکا، ہوتا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں ہم جیسے مولوی مولانا نہیں بلائے جاتے تھے، مجلس حسین کا جو اہتمام ہوتا تھا تو شعراء بلائے جاتے تھے۔ یہ شعراء نہیں جو غزلیں پڑھتے پھرتے ہیں، شاعران اہل بیت کو بلایا تھا، کبھی دیوبند قضائی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، اور ان کی ائمہ ہمارے تشویق کرتے تھے۔ میں شاعروں کا جو شاعران اہل بیت بے پناہ احترام کرتا ہوں، واجب الاحترام ہے، اس لیے کہ پہلے جو مجلسیں ہوتی تھیں اماموں کے گھروں کے اندر بند کمروں میں، وہاں ذاکر شاعر ہوا کرتا تھا، اور مولا فرماتے تھے کہ میرے جد کے لیے، اب دیکھیے آپ پورا تسلسل امام رضا سے بھی روایت ہے، امام صادق سے بھی روایت ہے کہ ہمارے جد کے لیے کوئی نیا مرثیہ لکھا ہے، تو شاعر آنکھوں میں آنسو بھر لاتا تھا، کہاں مولا ایک تازہ مرثیہ بھی تیار کیا، کہ وہی والا مرثیہ سنا دو۔ اور مرثیہ ہوتا تھا خوب گریا ہوتا تھا، کوہرام ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جو جتنا زیادہ حسین سے قریب ہے اتنا ہی غم حسین سے متاثر ہے۔ تو ہم کیا، ہماری عزاداری کیا، عزاداری کے حق تو ائمہ معصومین کو تھا، کتنا گریا ہوتا ہوگا۔ اور اس کے بعد چلتے وقت تشویق کے لیے اپنی غربت کے باوجود
کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ذاکروں کو دیتے تھے. ذاکر سے مراد شاعر. وہ شاعر انکار کرتا تھا. مولا نہیں، میں نے اس کے لیے مرثیہ نہیں کہا. مولا شکریہ، نہیں چاہیے. مولا کہتے تھے نہیں، جو میں دے رہا ہوں اسے قبول کرو. یہ جو کچھ تم نے خدمت انجام دی ہے اس کا اجر نہیں ہے، یہ اس کی اجرت نہیں ہے. جو تم نے کلام پیش کیا اس کا اجر ہم تمہیں آخرت میں دیں گے. یہ بطور تبرک حسین لے لو. تو مولا اصرار کرتے تھے تو ذاکر کو لینا پڑتا تھا. اب دیکھیے بھائی، میں تو بہت کھری بولتا ہوں، صاف ستھری بولتا ہوں، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ کل مولا کے دربار میں آ کے شعراء کلام پیش کرتے تھے. مولا کچھ دیتے تھے ہاتھ میں تو کہتے تھے مولا اس لیے نہیں لکھا ہے میں نے. اللہ اکبر. مولا اصرار کرتے تھے کہ نہیں، بطور تبرک حسین اسے لے لو. یہ جو کچھ تم نے کلام پیش کیا ہے یہ اس کی اجرت نہیں ہے، اس کا اجر تو ہم تمہیں قیامت میں دیں گے. آپ سناٹے میں، اس کا اجر ہم تمہیں قیامت میں دیں گے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ عشرے کی بات کیجئے. پہلا سوال کیا دیں گے؟ سو گئے. ایسے ہوگی مجلس. کیا دیں گے؟ ارے بھائی 1 لاکھ لے لیجئے گا. کہ اتنی مہنگائی میں ایک پہ ہی اٹکے ہوئے ہو، کچھ تو بڑھاؤ. 1,85,000 تو کرو، 1.5 لاکھ کو تو کرو، 1.25 لاکھ تو کرو. یہ کہاں سے کر لیا؟ یہ غور کریں آپ. ارے صاحب ائمہ بھی تو دیتے تھے. ائمہ اپنی مرضی سے دیتے تھے، بسد اصرار دیتے تھے. تو ٹھیک ہے، یہ تبرک حسین ذاکر کے ہاتھ میں دینا سنت ہے، مگر یہ پاور آپ کو کس نے دیا کہ اماموں کی سنت کو تجارت بنا ڈالے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ذکر حسین تجارت نہیں ہے. ایک شعر یاد آ گیا کسی کا. وہاں جناب فاطمہ کا گھر اجڑ گیا اور یہاں آپ کو کمانے کی پڑی ہوئی ہے. غور کریں آپ. شاید مجھے بہت سے لوگ پسند نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ میں سچ بولتا ہوں، حق بولتا ہوں. اب وہ شعر سنا رہا ہوں جو یاد آ گیا ہے. شہزادی کا گھر اجڑ گیا، مجھے کھانے کمانے کی پڑی ہوئی ہے. خرمن میرا جلتا تھا اور لوگ یہ کہتے تھے کیا آگ سہانی ہے، کیا آگ سنہری ہے. وہی حال ہمارا ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آپ کا جو مصرع ہے میں وہیں سے تقریر کی ابتدا کر رہا ہوں اپنے موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اگر اسلام تلوار کا مذہب ہے تو علی اصغر کے بعد کوئی چھری چاقو کچھ دکھا دو. شہزادے علی اصغر کا سینی کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں میرے دوست اور عزیز. اور اگر آپ دیکھیے، اب آپ یہ تو کم سینی کا ذکر ہے، بہت کم سین ہے جناب علی اصغر. جیالوں میں دیکھیں عباس سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ اگر یہ مذہب تلوار کا ہوتا تو بغیر ڈیمانڈ کے عباس کو تلوار دے دیتے. امام حسین کہاں چلے گئے؟ لیکن امام حسین نے، غور کریں آپ، تلوار نہیں دی. کیا دیا؟ نیزہ دیا، وہ بھی ٹوٹا ہوا. یہ نیزہ کہے کے لیے دیا؟ کاٹ مار کے لیے نہیں دیا، اپنا دفاع کرنے کے لیے دیا. میں نے کہا نا ہمارا مذہب دفاعی ہے. ہمارے ہاں جتنی جنگیں سب دفاعی ہیں، ابتدائی نہیں ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، ایسا مقدس اسلام جس کا نام ہی اسلام ہے، جو بنا ہے سلم سے. یہ لفظ اسلام سلم سے بنا ہے، میں اشارہ کر چکا ہوں. سلم سے بنا ہے، اس کو بدنام کر دیا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اور کچھ لوگوں نے اپنے گھٹیا کردار سے اس دعوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی. شاید میرے اردو گاڑی ہو رہی ہے کیا؟ کچھ گھٹیا پست لوگ، زرخرید غلام، اسرائیلی ایجنٹ، انہوں نے اپنے گھٹیا کردار سے ثابت کر دیا کہ ہاں اسلام جو ہے تلوار کا مذہب ہے. میری بحثیں ہوتی رہتی ہیں اکثر
ٹرین میں، پلین میں، ادھر ادھر میں جاتا رہتا ہوں تو میری بحثیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا مجھے بی جے پی والے بھی ملتے ہیں، RSS والے بھی ملتے ہیں، سبھی سے بات ہوتی ہے اور وہ قائل ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے میں حسینی اسلام پیش کرتا ہوں. وہ اسلام جو کربلا میں حسین نے پیش کیا، جب وہ اسلام پیش کرتا ہوں تو آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں اور قائل ہوتے ہیں وہ. تو میرے دوستو اور عزیزو، الزام ہے اسلام کے اوپر. اسلام بزور شمشیر پھیلا، اسلام بزور تلوار پھیلا. اسلام نہ تلوار سے پھیلا نہ شمشیر سے پھیلا. اگر ایک جملہ دوں تو قدر کیجئے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بزیر شمشیر پھیلا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. ارے غیر نتھو خیرے سے حقیقت اسلام نہ پوچھو. اگر اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو وارث اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. وارث اسلام بتائے گا کہ اسلام کیا ہے. فرض کیجئے میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، اس اثنا میں کوئی آ جائے اور کہے مولانا صاحب ذرا اسلام سمجھائیے، تو کیا میں کھڑے کھڑے اسلام سمجھا دوں گا؟ یا تو سفر ملتوی کرنا پڑے گا کہ ارے بھائی ایسے ٹائم پہ آپ بھی آگے، مجھے ضروری کام سے جانا تھا، چلیے بیٹھیے. اور اس کے بعد سے اسے میں سال، 6 مہینے، 5 سال، 10 سال بھی پاس رکھوں تو حقیقت اسلام نہیں سمجھا پاؤں گا. کیونکہ میں وارث اسلام نہیں ہوں. میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے آپ کو تعجب ہو رہا ہے میرے جملوں کے اوپر. 1400 سال ہو گئے لوگوں کا اسلام سمجھاتے سمجھاتے. 1400 سال سے جسے دیکھیے ٹی وی پر ادھر ادھر بیٹھ کے، اور کریں آپ ٹی وی تو میں نے کہا آج کی چیز ہے یہ. جب یہ ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ ٹرانزسٹر، یہ ریڈیو نہیں تھا، جب بھی لوگ اسلام سمجھا رہے تھے، جب سے لے کے آج تک اسلام سمجھا رہے ہیں. لیکن جتنا اسلام سمجھا رہے ہیں اتنی لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اسلام سمجھا رہے ہیں، لوگ نہ سمجھنے کی قسم کھا کے بیٹھ گئے ہیں. جس شد و مت سے آپ اسلام سمجھاتے ہیں جھوک در جھوک لوگوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے. پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. میری طرف توجہ رہے. تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو اسلام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، دنیا کی اکثریت نے اسے ناپسند کیوں کر دیا؟ ایسے نہیں ہوگی مجلس، برابر کی محنت چلے گی تب ہوگی آج کی مجلس. یہ دنیا کی اکثریت نے اس دین کو، اسلام کو ناپسند کیوں کر دیا؟ آپ بتائیے دنیا میں اور مذاہب نہیں ہے؟ غور کریں آپ. عیسائی ایک مذہب ہے، کوئی عیسائیت پہ انگلی اٹھاتا ہے. یہودیت ایک مذہب ہے، یہودیت کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے. توجہ، آپ جس دیش میں رہتے ہیں وہاں بھی ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے. کوئی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ نہیں. نہ کوئی ہندوازم کا مخالف ہے، نہ کوئی عیسائیت کا مخالف ہے، نہ کوئی یہودیت کا مخالف ہے، نہ مجوسیت کے خلاف ہے. جدھر سے دیکھیے آواز اٹھتی ہے تو اسلام کے خلاف یا بانی اسلام کے خلاف. تو ظاہر ہے کہ جب بانی اسلام کو نہ سمجھ سکے تو اسلام کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جسے دیکھیے نبی کا کردار پہ اٹیک کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو دشمن اسلام ہے اس نے سوچ سمجھ کے سازش بنائی ہے، یہ سازش تیار کی ہے. غور کریں آپ. اس لیے کہ دشمن، دیکھیے ہم پہچانے نبی کو نہ پہچانے، مگر دشمن اچھی طرح سمجھ رہا ہے انہیں ڈاؤن کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس طریقے کو دشمن سمجھ گیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کسی کی بات کمزور کرنا ہو تو اس کی ذات کو پہلے کمزور کرو، اس کی ذات کو کمزور کرو. اگر بات کو تمہیں کمزور کرنا ہے، بات کو بے حیثیت کرنا ہے تو ذات پہ اٹیک کرو، ذات پہ اٹیک کرو. لہذا نبی کی ذات پہ اٹیک ہونے لگا. تو یہ کیوں ہونے لگا بھائی؟ ذرا غور کریں آپ. آج سے اٹیک ہو رہا ہے، آج سے ذات رسول پہ حملے ہو رہے ہیں. کبھی جب رسول حیات تھے کسی نے پاگل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا. آپ تو میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اب میں
آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. بھائی وہ زمانہ تھا، جادوگر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، کیا نہیں کہا. اور اس کے بعد سے جب وہ نبی کا یہ حیات کا زمانہ ختم ہوا تو آج کیا دنیا چین سے بیٹھ گئی؟ آج کیا نہیں کہتے ہیں لوگ. آپ تو ماشاءاللہ ہر جیب میں موبائل موجود ہے، کیسی کیسی توہین رسالت ہوتی ہے، کیسی کیسی گستاخیاں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد وہ دور بھی آپ کے سامنے ہے جب رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی گئی. یہ رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی گئی یا نہیں؟ اس کے بعد ہمارے آپ کے دور میں جب ہم سانسیں لے رہے ہیں شیطانی آیات لکھی گئی. تو یہ نبی ہی پر اٹیک پہ اٹیک کیوں؟ نبی تو آدم بھی ہے، نبی تو نوح بھی ہے، نبی تو موسیٰ بھی ہے، نبی تو عیسیٰ بھی ہے. کسی نبی پہ اٹیک نہیں، کسی مرسل پہ اٹیک نہیں، کسی رسول پہ حملہ نہیں. اگر حملے ہیں تو ہمارے نبی آخر کے اوپر ہیں. آخر اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ زمانہ ہمارے نبی کا دشمن کیوں ہو گیا؟ تو اگر سمجھ سکو تو سمجھو، سمجھ سکو تو سمجھو میری بات کو. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی یہ اس میں قصور کس کا ہے، اس میں قصور کس کا ہے. دیکھیے جملہ پہلے ہی دے دوں کہ آج اسلام دو چکیوں کے بیچ میں پس رہا ہے. ایک طرف دانا دشمن ہے، دوسری طرف نادان دوست ہے. ایک طرف دانا دشمن ہے، دوسری طرف نادان دوست ہیں. لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھیے گا کہ نادان، توجہ، دانا دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک یہ نادان دوست ہوتے ہیں. تو آئیے تلاش کریں کہ زیادہ رول کس نے ادا کیا عظمت پیغمبر کو گھٹانے میں، دانا دوست دشمنوں نے یا نادان دوستوں نے. آج کی مجلس میں دکھتی نس پہ ہاتھ رکھوں گا. دیکھیے توجہ، جیسی شخصیت کی چھوی بنا کے، اب تھوڑی ہندی بولنی پڑے گی اس لیے کہ آپ سر بھی نہیں ہلا رہے ہیں، جیسی جس کی چھوی بنا کے پیش کرو گے ویسا ہی دنیا کے دل و دماغ پہ اثر مرتب ہوگا، اثر مرتب ہوگا. تو پہلی خطا دانا دشمنوں کی نہیں ہے، پہلی خطا ہے نادان دوستوں کی، جنہوں نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، کتابوں کے ڈھیر لگا دیے. جب تک چپ رہیں گے یہی کہوں گا، یہ کتاب لکھ دی، وہ کتاب لکھ دی، وہ کتاب لکھ دی. اور ہر کتاب جسے دیکھیے گا آپ، کم سے کم 6 کتابیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا صحیح صحیح. تو اب یہ بتائیے کہ یہ لوگ کیسے گمراہ ہوئے، کیسے گمراہ ہوئے؟ رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی، ایسی ہی کتاب لکھ دی. شیطانی آیات رشدی نے کتاب لکھی، یوں ہی لکھ دی. ایک کتاب لکھنے کے لیے 200-250 کتابیں پہلے پڑھنی پڑتی ہیں. تو اب انہوں نے جب کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. کبھی بخاری پڑھی، کبھی مسلم پڑھی، کبھی ابن ماجہ پڑھی، کیا کہہ رہا ہوں توجہ، کبھی مشکات شریف پڑھی. کتابیں پڑھتے گئے، جیسا آپ نے اسلام پیش کیا وہ ان کی سمجھ میں آتا گیا، ان کی سمجھ میں آتا گیا. ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں، آپ نے اپنی صحیح کتاب میں لکھ دیا کہ رسول کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے تھے، نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تھے. ایک صاحب تھے جو نبی کے پیچھے کھڑے رہتے تھے، جب وہ ٹہوکا دیتے تھے تب نبی کی نماز کی گاڑی آگے بڑھتی تھی. یہ نبی کی نماز ہے یا شمشاد احمد کی نماز ہے؟ کیا کہا میں نے؟ نبی اور بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے تھے. اگر متوجہ نہیں تو جملہ دوں تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ میں کہوں گا نبی نماز میں بھول جاتے تھے، اور وہ بھی لکھ دیا اپنی صحیح کتاب میں، صحیح کتاب میں لکھ دیا. توجہ، تو یہیں سے اندازہ لگاؤ جب تمہاری صحیح میں اتنا غلط ہے تو غلط میں کتنا غلط ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نبی نماز بھول جاتے تھے، نبی نماز بھول جاتے تھے. دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، قدردانوں کا مجمع ہے. تو ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ نبی نماز میں بھول جاتے تھے. یہ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے ان کو آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ مکبر. ایک آدمی پیچھے کھڑا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تاکہ پیچھے والے پیش نماز کی آواز نہیں سن رہے ہیں، اسے بولتے ہیں مکبر. تو اب نبی تو بھول گئے، میں نماز پڑھا رہا ہوں بھول گیا، سورہ جمعہ بھول گیا. مکبر نے، اسی لیے پیش نماز کے پیچھے سب کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے. جو پیچھے کھڑا اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں، جہاں وہ بہکے پھسلے پیش نماز تو وہاں وہ مکبر سنبھالتا ہے.
تو یہ سزا ہے نبی کو اپنا جیسا سمجھنے کی۔ کیا کہا میں نے؟ یہ کیا عقیدہ بنایا کہ نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تھے؟ اچھا چلیے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو اللہ میاں سے بھی بھول ہو گئی، اس لیے کہ تاج نبوت بجائے ان جناب کے سر پر رکھنے کے نبی کے سر پر رکھ دیا۔ کیا کہا میں نے؟ جب یہ اتنے ذہین تھے پیچھے کھڑے ہونے والے تو ان کو نبی بنا دیتا، کیا اللہ سے بھی بھول ہو گئی؟ اب دیکھیں میرا تو مزاج آپ پہچان گئے ہوں گے، قرآن سے ہٹ کے میں نے وعدہ کیا کوئی بات نہیں کروں گا میں۔ تو آؤ، یہ ہے صحیح کی روایت۔ اب پڑھو قرآن کی آیت اور حدیث رسول یاد کرو کہ اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ دے مارنا۔ کیا کہا میں نے؟ اسے دیوار پہ دے مارنے کا مطلب کیا ہے؟ قبول نہ کرنا۔ اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ دے مارنا، یعنی قبول نہ کرنا، آیت کو ماننا، اس جھوٹی روایت کو نہ ماننا۔ لیکن روایت صحیح کتاب میں آج بھی پل رہی ہے۔ تو یہ تو روایت تھی جو میں نے آپ کو سنا دی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے لکھ مارا کہ نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تھے۔ آؤ دیکھو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا۔ میرے حبیب ایسا پڑھا کے بھیجا ہے کہ تو کبھی نہ بھولے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کبھی نہ بھولے گا۔ آپ میرے نبی بھول جاتے تھے، نماز پڑھانے بھول جاتے تھے، ایسی بکواسیں، ایسی باتیں۔ نبی جو ہے مسجد میں آئے، کہا ابھی تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جب واپس آئے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یا رسول اللہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اصل میں غسل نہیں کر سکا تھا میں، تو میں غسل کرنے چلا گیا تھا، بھول گیا تھا غسل کرنا۔ اللہ میاں نے نبی بھی بنایا تھا، بھلکڑ کو بنایا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو جیسی شخصیت بنا کے پیش کرو گے ویسے ہی دنیا پہ اثر مرتب ہوگا، دل و دماغ پہ ویسا ہی اثر مرتب ہوگا۔ آپ نے جیسا نبی پیش کیا ہے ویسے ہی اثر مرتب ہوا، نتیجے میں کسی نے رنگیلا رسول، کسی نے شیطانی آیات، اور پھر آج تک آپ دیکھیں الٹی سیدھی بکواسیں، تہمتیں۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ۔ اور اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتا ہوں، اتنا آپ نے ساتھ دے دیا۔ رسول اسلام افضل الانبیاء، سید المرسلین، اللہ اکبر، اشرف مخلوقات، اشرف کائنات، ان سے بلند و برتر اشرف کائنات پہ کوئی ہستی نہ گزری نہ گزرے گی۔ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے اٹیک، ایسے ایسے حملے۔ توجہ دیجیے گا۔ اب میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ اصل بات جو آپ کے مصرے سے لے رہا ہوں میں۔ تو اسلام کس سے سمجھیں؟ جب تک ادھر ادھر در در کی ٹھوکر کھاتے رہو گے، بریانی کھانے کو مل جائے گی، مرغن متنجن میٹھا ٹکڑا دعوتیں مارنے کو تو مل جائے گی تمہیں، لیکن اسلام نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب تک اسلام کے حقیقی وارث سے نہیں جڑو گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خیریت اسی میں ہے کہ وارث اسلام کے پاس آؤ، وہ 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 12، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی وارث اسلام رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہے، آج بھی ہے۔ ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا امام پردے میں ہے، ایک جملہ دے رہا ہوں میں، ہمارا امام پردے میں، ہمارا امام پردے میں۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا تو روایتوں میں کہ ہر دیکھنے والا کہے گا ارے ہم نے تو انہیں کہیں دیکھا ہے۔ تو کہاں پردے میں ہے؟ کیا کہا میں نے؟ کہاں پردے میں ہے؟ امام پردے میں، امام پردے میں ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو سمجھاؤں کہ سمجھ کا پھیر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا امام پردے میں نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
نہیں، اب یہ بیچ کے لوگ نہیں بولے، بیچ والے ریسٹ لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں میں ذاکری کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بارے میں خالی ذاکری نہیں کرتا ہوں، میں قرآن کی آیت دوں گا، میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ امام پردے میں، امام پردے میں، امام پردے میں نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، وہ پردے میں نہیں ہے، اس کی دلیل قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، وہ پردے میں نہیں ہے، وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو پردے میں کہاں ہے وہ؟ پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تب اس کا ثبوت چاہیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت سنیے، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم عمل کرو، تیور دیکھیں آیت کے، میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم عمل کرو، مگر یاد رکھو تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، رسول کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، تو اللہ کو چاہیے بھائی بات یہی ختم کر دیتا، لیکن اب آگے سلسلہ ہے، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، یعنی یہ لہجہ بتا رہا ہے جو چاہو کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھو تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور ایک خاص مومنین کی جماعت ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ تو یہ بتاؤ بڑے سناٹے میں سن رہے ہو کہ یہاں مومنین کون ہیں؟ کیا شمشاد احمد جیسا مومن؟ کیا آپ کے ہمارے جیسے مومنین؟ کیا یہاں عام مومنین مراد ہیں کہ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے؟ والمؤمنون، مومنون پہ الف لام داخل کیا گیا تاکہ اس کی عمومیت کو ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھو اس سے مراد عام مومنین نہیں ہے، کچھ خاص مومنین ہیں، کچھ خاص مومنین ہیں جو دیکھنے میں اتنے ہی پاورفل ہیں جیسے اللہ، جیسے اس کا رسول، جیسے اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، ویسے یہ دیکھتے ہیں۔ توجہ نہیں ہوئی آپ کی؟ تو بھائی یہ بتائیے یہ کون ہے مومنین جو انسانوں کو کے اعمال کو دیکھتے ہیں؟ پورے مجمع سے سوال، خاص طور سے ان سے سوال جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ سب سے میرا سوال ہے آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں بتا سکتے؟ پتہ نہیں کون پیچھے آ کے بیٹھ گیا؟ بھئی کیوں نہیں بتا سکتے کہ مولانا جدھر آنکھ ہے ادھر ہی تو نظر آئے گا نا؟ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے کون آگے بیٹھ گیا ہمیں کیا پتا؟ تو اپنے پیچھے کی تو خبر ہے نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اپنے پیچھے کی تو خبر ہے نہیں کہ کون بیٹھ گیا۔ سارے کائنات کے اعمال کو ہم کیسے دیکھ لیں گے؟ ہم کیسے دیکھ لیں گے؟ تو اب وہ ساری کائنات کے اعمال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے پیچھے کے آدمی کو کیوں نہیں دیکھ پائے؟ اس لیے کہ دیکھنے کا تعلق ہے آنکھوں سے، اور آنکھیں رکھی گئی ہیں کہاں؟ سر میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک سائیڈ میں، تو جس سائیڈ میں آنکھیں ہیں اسی سائیڈ میں تو نظر آئے گا۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ میری آنکھیں ادھر ہیں۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کی آنکھیں ادھر ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ کان کے پاس کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس سائیڈ میں کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایسے چپ ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ نا کسی کو نظر آ رہا ہے؟ دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، پیچھے کیا؟ کچھ نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم دیکھنے میں محتاج ہیں آنکھوں کے۔ اب بتائیے آنکھوں میں کتنا نور رکھا گیا ہے؟ آنکھوں میں کیا کہا میں نے؟ کتنا نور ہے؟ مسور کی دال کے برابر۔ جب تک چپ رہو گے یہی بولوں گا، ہماری آنکھوں میں جو نور رکھا گیا مسور کی دال کے برابر نور ہے۔ اس کی بھی سائیڈ معین ہو گئی، ادھر چہرہ کیا تو زری نظر آ گئی، ادھر کو دیکھا تو مجمع نظر آ گیا، ادھر دیکھا تو دروازہ نظر آ گیا۔ تو جدھر دیکھوں گا ادھر ہی کا نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے وجود میں نور ہے محدود، لیکن وہ ہستیاں جن کا خمیر ہی نور سے اٹھایا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جن کا خمیر ہی نور سے اٹھایا گیا ہو، وہ دیکھنے میں ہماری طرح آنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ وہ سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائنے بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
لوگوں کو عرفان کیوں نہیں، نہ عرفان رسالت نہ عرفان امامت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں مجلس حسین سے دلچسپی نہیں۔ آپ گھر جا کے خود محسوس کرتے ہوں گے کہ بھئی کچھ لے کے آئے، یہ تبرک یہیں سے تقسیم ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، آپ کہیں گے بہت الجھا دیتے ہیں مولانا۔ الجھاتا نہیں، خطابت کا فن ہے۔ رخ مل گیا تو اسے تشنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ آپ بھی جا کے باہر کہیں گے مولانا کہنا کیا چاہتے تھے، بھئی وہ پڑھنا کیا چاہتے تھے۔ یہ موقع میں نہیں دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کلیات نہیں جزیات پہ بھی روشنی ڈالی جائے۔ آپ کے ایمان میں بالیدگی تازگی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کن کے ماننے والے ہیں؟ جو دیکھنے میں ہماری طرح آنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ روشنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک بار تازہ دم کروں تب وہ بات کہوں جو کہنے جا رہا ہوں۔ یہ آنکھیں جو ہیں، اسے تو اللہ نے پورے وجود کو ہماری نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس اس کا شکریہ یہ ہے، لو نسخہ دے رہا ہوں میں، یہ کھانا کھا کے شکر للہ، فارمیلٹی پوری کر دی، ناشتہ کیا اللہ تیرا شکر ہے، یہ سب فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کا اصل شکر کیا ہے؟ اللہ کا اصل شکر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی راہ میں صرف کیا جائے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی راہ میں صرف کیا جائے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے آنکھیں۔ قدر نعمت باد نعمت۔ چلیے میں دونوں آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں میں سے اگر ایک آنکھ ختم ہو جائے، چلی جائے، تو جیسے حسین آپ دو آنکھوں کے ساتھ لگ رہے تھے، کیا ایک آنکھ سے نظر آئیں گے؟ میں کسی کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، کوئی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ چہرہ بھدا ہو جائے گا، اور پھر بیلنس برابر تھا دیکھنے میں سامنے، یہ آنکھ ذرا بند کر کے دیکھیے تو نور کا دائرہ محدود ہو گیا۔ اب یہ جو خلا پیدا ہو گیا، اس آنکھ کی شان اور نظر آئے گی، یہ جو چلی گئی اس میں بھدا پن آ جائے گا، چہرہ عجیب سا لگے گا۔ بہت معذرت، کسی کا مذاق نہ اڑائیے گا، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو بھائی جب لوگ دیکھیں گے، آپ کی فکر مند ہوں گے کہ میں کتنا اچھا لگتا تھا آئینہ دیکھ کے، اب آئینہ دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، کیسی لگ رہی آنکھ خالی خالی، ایک آنکھ کی جگہ ہی خالی ہو گئی ہے۔ آپ کے حال پہ ترس کھا کے خدا کرے سب سمجھیں۔ اب تو مجلسیں پڑھنا بہت دشوار ہے، اس لیے کہ نہ اب آج کا نئے جنریشن کے بچے نہ اصطلاحیں سمجھ پاتے ہیں، نہ کچھ ہے، پتہ نہیں بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ نہ اجماع سمجھتے ہیں، نہ استخلاف سمجھتے ہیں، نہ شورا سمجھتے ہیں، نہ قہر و غلبہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی میں انگریزی سمجھتا ہوں کہ اسے میں انگریزی میں سمجھا دوں، تو بڑی دقت ہے۔ چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ وہ آنکھ بیچاری ایک عدد جو ہے وہ چلی گئی مثال کے طور پر، تو اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ محلے والے، پڑوس والے ایک پنچایت کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی یہ جو جگہ خالی ہو گئی ہے، یہ ذرا خالی خالی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو مشورہ دے دیں گے، بھائی دل چھوٹا نہ کرو، پریشان نہ ہو، بازار میں پتھر کی آنکھیں بہت ملتی ہیں۔ ارے نہیں سمجھو گے تو مجھے شکایت ہو جائے گی۔ پنچایت کر کے ایکا کر کے اتفاق آراء سے یہ ریزولوشن پاس ہو گیا، نہیں پھر وہی بولوں گا میں، یعنی اجماع سے یہ بات طے ہو گئی کہ بازار سے ایک پتھر کی آنکھ خرید کے لاؤ اور لا کے یہاں لگا دو، اور وہ اجماع چکر میں آ کے اس خالی جگہ کو پتھر کی آنکھ سے بھر بھی دیں تو دیکھنے میں تو وہ لگے گی آنکھ، دیکھنے میں تو وہ بھی آنکھ لگے گی، لیکن وہ نور کہاں سے لاؤ گے جو اس آنکھ میں تھا؟ یاد رکھو، نور کی جگہ کو کا خلا جو ہے وہ پتھر پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نور کی جگہ ہمیشہ نور کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے بھی انتظامات ہیں۔ ہاسپٹل وغیرہ میں جائیے تو وہ اوریجنل آنکھ آپ کو مل سکتی ہے، تو نور کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ نور لے سکتا ہے۔ نور کی جگہ پتھروں کو نہیں بٹھایا جاتا ہے۔ بات میں نے کہہ دی، اب آپ سمجھیں نہ سمجھیں غور کریں، میں یہ مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو جو وارث قرآن ہے، اب تو سمجھ گئے نا، وارث قرآن ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں ہو سکتے۔
مجھ سے پوچھئے، کسی ملا مولوی مفتی کسی سے بھی کہیے ذرا سا اسلام سمجھائیے گا، وہ سمجھا دے گا حقیقت اسلام. 2-4 جملے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن پورا اسلام اور اس کی حقیقت کو وہ سمجھا دے چند گھنٹوں چند دنوں میں ممکن نہیں ہے. لیکن جب یہی سوال لے کے آپ وارث اسلام کے پاس جائیں گے تو وارث اسلام آپ کو 2 لفظوں میں اسلام سمجھا دے گا. اور وارث اسلام کا جملہ دہرا رہا ہوں، تم بھی اسلام کو سمجھو. توجہ دیجئے گا آپ. مولا کائنات اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے عازم سفر ہے، کہیں جانا چاہتے ہیں. تو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ گھوڑے کی ایک رکاب پہ آپ پاؤں رکھ چکے ہیں، دوسرے پہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، توجہ دیں آپ، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی مل اسلام، اے علی یہ تو بتائیے اسلام کیا ہے. آپ سناٹے میں. اگر یہ سوال مجھ سے ہو جاتا تو یا تو میں کہتا ارے یہی ٹائم ملا تھا تجھے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، گاڑی آگے بڑھا دیتا. یا یہ کہ اچھا اسلام سمجھنے آیا تو چلو سفر ملتوی کر دیتا، مہمانی کا بوجھ اور لگ جاتا میرے سر، صبح ناشتہ شام ناشتہ کھانا پانی یہ کرنا پڑتا. توجہ ہے نا. لیکن جو وارث اسلام ہے اس نے جواب لگانے میں، علی نے تو کسی سوال کا جواب لگانے میں ٹائم لگایا ہی نہیں. کسی نے کہا تھا کہ یا علی ہر سوال کا جواب آپ کھٹاکھٹ دے دیتے، مولا آپ کچھ سوچتے نہیں، ادھر سوال ادھر جواب، آپ کی زبان پہ جواب لکھایا تھا، جیسے سوال فٹاک جواب دے دیتے ہیں آپ، کچھ سوچتے نہیں. مولا نے ہاتھ اٹھایا کہ اب ہاتھ میں میرے کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا تو نے گنی نہیں؟ ایسے نہیں ہوگی مجلس. کہا مولا یہ 5 انگلیاں تو گنائی ہے، انہیں گن کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تجھے میری معرفت نہیں ہے، جیسے تیری نظر میں یہ 5 انگلیاں گنی گنائی ہیں ایسی ساری کائنات میری نظر میں گنی گنائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا یا علی مل اسلام، اے علی یہ تو بتائیے اسلام کیا ہے. مولا علی یہ تو بتائیے اسلام کیا ہے. تو میں نے کہا نا مولا عازم سفر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھ کے دوسرے پر رکھنا چاہتے ہیں، ایسے حساس موقع پہ سوال ہو گیا یا علی مل اسلام، اے علی یہ تو بتائیے اسلام کیا ہے. مولا نے مسکرا کے زبان پر 2 لفظیں استعمال کی اور گھوڑا آگے بڑھا دیا کہ یا علی مل اسلام، اے علی اسلام کیا ہے. علی نے مسکرا کے کہا طاعت الخالق ورافت المخلوق، اللہ کی عبادت کیے جا، اس کی مخلوق کی خدمت کیے جا، یہی اسلام ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. یہی اسلام ہے. طاعت الخالق ورافت المخلوق، 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. اللہ کی عبادت کر، اس کی مخلوق کی خدمت کر. آپ نے ویسے نہیں لیا جیسے میں دینا چاہ رہا تھا. مخلوق کی لفظ ہے، مخلوق کی. مخلوق میں خالی ہم آپ نہیں آتے ہیں. جس کو بھی اللہ نے خلق کر دیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، توجہ فرما رہے آپ، انسان ہو، حیوان ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اسلام نے آپ کو کیا تعلیم دی؟ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. مخلوق کی خدمت کا مطلب خالی انسانوں کی خدمت نہیں. دائرہ خدمت کو علی نے محدود نہیں کیا، اس کی مخلوق کی خدمت کرو. یعنی اگر پیڑ پودے پانی کے بغیر سوکھ رہے ہیں تو انہیں پانی دو. اگر کوئی جانور پیاسا مر رہا ہے اور تمہارے پاس بس وضو بھر پانی ہے اور دوسرا پانی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی تنگ ہے، تو پانی چاہے کتا کیوں نہ ہو، اگر پیاسا مر رہا ہے تو وضو کا پانی اسے پلاؤ، اس کی جان بچاؤ. اگر وقت ہو تو دوسرے پانی کا انتظام کرو، اگر وقت نہ ہو تو تیمم سے نماز پڑھ لو. ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے جو وضو والی نماز کا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جو اسلام ایک کتے تک کی زندگی کی گارنٹی دے رہا ہے، وہ اسلام کیا اس بات کی اجازت دے گا کہ جسے چاہو مار ڈالو، جسے چاہو قتل کر دو، جس کا چاہو گھر جلا دو، جس کا چاہو در جلا دو؟ کوئی بات کہی میں نے، جس کی چاہو پراپرٹی چھین لو، جس کا چاہو مال ہڑپ کر لو.
جس کا چاہو حق چھین لو، کیا وہ اسلام اجازت دے گا؟ اسلام لوٹ مار کا مذہب نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، صلوات سے سہارا دے، جاؤ کھڑی دیکھ لوں۔ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ایک آیت سے استفادہ کروں گا، چھوٹی سی آیت، بڑا سا مطلب۔ وہ میں نے غالباً اشارہ دیا تھا کہ ایک صاحب جو RSS سے تعلق رکھتے تھے، تھوڑا قریب ہو کے انہیں بتائیے تو ایسا نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں۔ اور یہ بات نکلی، پہلے تو انہیں اشتباہ تھا کہ میں کون ہوں، چونکہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا تو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مولا علی کہتے ہیں ہر شخص کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ جب زبان کھلی تو پتہ چلا رہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ اور وہ اتنی دلچسپی سے انہوں نے میری باتیں سنی، مجھے یاد رکھا، میرا ٹیلی فون نوٹ کیا سب کچھ، اور میں نے ان سے جو کہا تھا، نہج البلاغہ لائیے، قرآن ہندی زبان میں پڑھیے، آپ ہماری مجلسوں میں جایا کریں، وہاں آپ کو اسلام کا اصلی چہرہ دکھایا جائے گا۔ فون پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے کہے پہ عمل کر رہا ہوں، یہ تو بہت ڈیفرنس ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ اسلام جو آتنکوادی پیش کر رہے ہیں اس میں، اور یہ جو اسلام آپ نے بتایا اور میں دیکھ رہا ہوں، اس میں تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو عزیزو، میں یہی کہوں گا کہ چند غنڈوں بدماشوں کے کیریکٹر اور کردار کو اسلام نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ اور یہ جواب فراہم کر رہا ہوں میں آج کی مجلس میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام کشت و خون کا مذہب ہے، اسلام ظلم و بربریت کا مذہب ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اسلام کا ایک آدھ ورق پڑھا ہے؟ پہلے اسلام کو پڑھو پھر تبصرہ شروع کرو۔ آپ مجھے خوب سوچ کے بتائیے، کیا اسلام میں کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزا معین نہ ہو؟ شکایت ہو جائے گی تم سے بھائی۔ کوئی ایسا چھوٹا بڑا جرم ہے کہ جس میں اسلام میں جس کی سزا معین نہ ہو؟ اب ان سزاؤں میں سے کوئی تعزیرات ہے، کچھ حدود ہے، اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی ہے، اس کی بھی اسلام میں سزا معین ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حد یہ ہے کہ ایک گالی پر 3 کوڑوں کی سزا ہے۔ اب کوڑے مارنے والا پردہ غیب میں ہے، غیبت سے جتنے ناجائز فائدے اٹھانے اٹھا لو، اور جتنی گالیاں بکنی ہے بکو، مگر فی گالی 3 کوڑے جوڑ کے رکھنا۔ کیا کہا میں نے؟ ایک گالی پر شریعت محمدی میں 3 کوڑے کی سزا ہے۔ تو آپ دیکھیں، گالی تک جس اسلام میں بکنا حرام ہو، گناہ ہو، اس کی سزا معین ہو۔ چور کی سزا معین ہے، تو جب ہمارے قتل کی سزا معین ہے، چھوٹے سے چھوٹے جرم کی بھی سزا اسلام میں معین ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اب آپ بتا دیجئے، آتنکواد کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ بربریت کسے کہتے ہیں؟ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ یہی تو جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، جرائم انجام دیتے، کرائم انجام دیتے، اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کا دروازہ جلا دیا، اس کی دستاویز پھاڑ دی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مکان لوٹ لیا، اس کا مال جو ہے غصب کر لیا۔ یہی تو کر رہے ہیں جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جتنے جرائم وہ انجام دے رہے ہیں، ہر جرم کی سزا اسلام میں معین ہے۔ تو بھائی خدا را آپ تو مانو کہ اسلام دنیا سے دہشت گردی مٹانے آیا تھا، دہشت گردی پھیلانے نہیں آیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ بھائی تھکے کیا؟ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں، زیادہ انتظار نہ کر رہا ہوں، چھوٹی سی آیت، بڑا سا مطلب۔ اسلام کو آتنکوادیوں کے کریکٹر سے مت پہچانو، اسلام کو دیکھو قرآن میں اسلام کیا ہے۔ اسلام کی شکل و صورت، حویت، حیات، حقیقت، اصلیت، معنویت اسلام کی اگر ملے گی تو قرآن میں ملے گی۔ چھوٹی سی آیت، بڑا سا مطلب۔ اب اگر یہاں نہ بولے تو آیت کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ ہمیں تائید چاہیے۔ آپ جو واہ واہ کرتے ہیں، ہم پر احسان نہیں کرتے۔
آپ خوش قسمت ہیں کہ حق بات کی تائید کرتے ہیں اپنی واہ واہ کے ذریعے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیتیں سنیے گا، آپ جائیے پیغام پہنچائیے، اور یہ آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک پیغام پہنچے گا، اور آپ مجھے نہیں پہچان پا رہے ہیں، الحمدللہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں، لائن لگی ہوئی ہے، لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، حق سے جڑ رہے ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی سب آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بات دلیلوں سے کرو گے تو سامنے والے کو ماننا پڑے گا۔ ہمارا مذہب تلوار کا مذہب نہیں ہے، ہتھیار کا مذہب نہیں ہے، توجہ فرما رہے آپ، ہمارا مذہب بم، پسٹل، بندوق، رائفل کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں بات ہوتی ہے دلیلوں سے، اور دلیل کو ہلکے میں نہ لینا۔ دلیل ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کے سامنے دشمن ذلیل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم دلیلوں سے باتیں منواتے ہیں۔ اب بطور دلیل آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا اسلام آتنکواد، دہشت گردی کا مذہب ہے؟ اللہ اکبر! جو منصبدار الہی، اللہ کا آخری منصبدار نبی آخر لے کے آئے تھے، وہ دہشت گردی کا مذہب ہے؟ نہیں۔ سنیے قرآن کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا أَفَنَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ انصاف کرنا، میں دعوت دے رہا ہوں۔ أَفَنَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، أَفَنَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ارے کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک جیسا قرار دے دیں، دونوں کو برابر قرار دے دیں؟ آیت کے تیور بتا رہے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے وہ مسلم نہیں ہوتا، جو مسلم ہوتا ہے مجرم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو مصرع آپ نے پڑھا ہے وہ دل کو چھپتا ہوا ہے، دل کو لگتا ہوا، دل کو چھوتا ہوا ہے۔ تلوار کا الزام نہ دو۔ اگر اسلام آتنکواد کا مذہب ہوتا تو یہ جنگ احد دیکھ جائیے، چلیے کربلا تو بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے احد کی جنگ دیکھیے، شہدائے احد کی قبریں کہاں ہیں؟ سوچ کے بولو، پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے بتاؤ، شہدائے احد کی جو قبریں ہیں وہ کہاں ہیں؟ مدینے کے اندر یا مدینے سے باہر؟ سب مدینے کے اندر۔ مدینے کے اندر قبریں ہیں، چاہے جناب جعفر کی ہو، جناب حمزہ کی ہو، ان کی سب کی قبریں کہاں ہیں؟ مدینے کے اندر۔ اور آتنکوادی کون ہے؟ آتنکوادی ہے دوسروں کی زمین پر چڑھ کے جاتا ہے، یہ بستی اجاڑ دی، وہ گاؤں اجاڑ دیا، اس دیہات کو ویران کر دیا، اس شہر کو چھین لیا، وہ ہوتا آتنکوادی۔ تو یہ بتاؤ، اگر اسلام آتنکواد کا مذہب ہے تو سب کی قبریں مدینے کے اندر کیوں ہیں؟ جہاں چڑھائی کر کے گئے تھے حملہ کرنے، وہاں بھی کچھ قبریں ہوتی، لیکن ساری قبروں کا مدینے کے اندر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام لوگوں پر چڑھ کے نہیں گیا، لوگ اسلام پر چڑھ کے آتے تھے تو اسلام اپنا جواب دیتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بلند آواز سے صلوات بھیجیں، بات کو مختصر کریں۔ میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب کل کی مجلس میں انشاءاللہ مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب تھوڑا ٹائم سے آ جائیں گے آپ تو زیادہ اچھا ہے، بہت لیٹ آتے ہیں آپ لوگ، ٹائم سے آ جائے کیجیے۔ 2 روز کا محرم اور رہ گیا، اب کیا ہے 2-3 روز، اس کے بعد جو ہے 1 سال 83 دن کے لیے، ان ایام کے لیے، اس مہینے کے لیے۔ تو اب آخر کلام میں، چونکہ میں رنگ مجلس پہچانتا ہوں، اور بہت سے لوگ تو ابھی تک نہیں بولے، وہ والی تو پڑھ نہیں رہے ہیں، چٹپٹی، وہ چٹپٹی کے ہی چکر میں رہ گئے، اس میں کچھ ملتا التا نہیں ہے، ایک تفریح سے ہو گئے، ہاں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ مزے لینے آتے ہو یا کچھ سیکھنے آتے ہو؟ یہ حسینی یونیورسٹی ہے، یہ کلاس لگی ہوئی ہے، یہ حسینی کلاسیں لگتی ہیں، یہاں بیٹھنے والا آپ کو درس دیتا ہے، آپ لیتے ہیں۔ جب میں نیچے بیٹھوں گا اور کوئی اور ممبر پہ ہے تو وہ استاد ہو جائے گا، میں شاگرد ہو جاؤں گا، یہ اصول ہے۔ اور یہ واحد مکتب ہے، واحد مدرسہ ہے، واحد کالج ہے، واحد اسکول ہے، واحد یونیورسٹی ہے جہاں ایڈمیشن کے لیے سن و سال کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بڑے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، سب اس پر پہ آتے ہیں، کسی کو روکا جاتا ہے؟ نہیں روکا جاتا ہے۔ اب آ جائیے
آخر کلام میں عرض کر دوں کہ 2 لفظوں کا نام علی کی نظر میں، 2 لفظوں کا نام، نگاہ امامت سے دیکھو، 2 لفظوں کا نام ہے اسلام، طاعت الخالق و رافت المخلوق۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو، بندوں کی نہیں۔ بہت سے بندے ترجمہ کرتے ہیں، میں نے دائرہ محدود کر دیا، مولا نے بندوں کی خدمت نہیں کہا، بندے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی خدمت کرو، وہ جانور ہوں، طیور ہوں، وحوش ہوں، کوئی بھی ان کی خدمت کرو۔ اب آئیے تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیے میرے دوستو اور عزیزوں، کس چیز کو اسلام کہتے ہیں؟ اسلام تلوار کا مذہب نہیں، ہتھیار کا مذہب نہیں ہے، کاٹ مار کا مذہب نہیں ہے، کچھ تو خون کا مذہب نہیں ہے۔ اول معصومین کے ہی لہجے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے باعتبار تاریخ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب میرا خطاب اس وقت آپ سے نہیں ہے، اب میرا خطاب ان سے ہے جو حضرت ابو طالب جیسے محسن رسالت کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر کہنے کا بڑا لوگوں کو شوق ہے۔ آج ایک حدیث سنا دوں جسے دیکھیے، اوپر سے معاملہ چلا آ رہا، ہمیں اگر کافر کہتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جب انہوں نے ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑا تو ہماری کیا اوقات بھی ساتھ ہے۔ کافر کہنا، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں، ارے ایک دوسرے کو کافر۔ اب یہ جملہ کسی بڑے خطیب کا ہے، مجھے یاد آ گیا، ابھی بعثت رسول پہ بات ہو رہی ہے، منصب رسالت پہ بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے 2 منٹ اور مجھے برداشت کر لیں، پھر آتا ہوں منزل کے اوپر۔ کیا پیاری بات انہوں نے کہی تھی۔ اگر کوئی اچھی بات کہہ دے تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، نسلوں تک پہنچانا چاہیے، اور وہ خالی خطیب نہیں، بہت بڑے عالم جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، بہت بڑا خلا ہو گیا، انہوں نے کیا پیارا جملہ دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج جدھر دیکھیے کفر کے فتوے چل رہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر بتا رہا، توجہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ فرقہ کافر، وہ کہہ رہے ہیں وہ فرقہ کافر، وہ کہتے ہیں وہ، بھائی سارے جب کافر ہیں تو مسلمان کون ہے؟ اب انہوں نے ایک چپتی ہوئی بات کہی کہ بھائی کمال ہو گیا، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کافر، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ فرقہ کافر، وہ بھی کافر، سب ایک دوسرے کو کافر بتا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آتا سنت رسول پہ کون عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا رسول آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے، یہ ملا مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے، تو پھر اسلام کی حقیقت 2 لفظوں میں، حالانکہ یہ بعد میں بھی میں کہہ سکتا تھا لیکن میرے موضوع سے، میری گفتگو سے بات ٹچ ہو رہی ہے تو عرض کر دوں، 2 جملوں کو یاد رکھنا، حقیقی اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تو ذہن سے نکال دو، تلوار اور قتل و غارت، ظلم و زیادتی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام امن و سلامتی و پیار و محبت، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو تاریخی پس منظر میں وہی ابو طالب، انشاءاللہ موقع آیا تو میں بولوں گا، جنہیں دنیا کافر کہتی ہے، اس کی خدمات تو دیکھیں، اس کے احسانات تو دیکھیں۔ اب میں شعر تو پڑھتا نہیں ہوں کیفی بھائی، لیکن کسی کے 4 مصرے یاد آ گئے ہیں۔ کیا پیاری بات کہی انہوں نے، کہتے ہیں کہ دنیا کو جو ہو جائے عرفان ابو طالب، ایمان عطا کر دے ایمان ابو طالب۔ اتنے ہلکے میں لیا، شہروں کی سرزمین ہے۔ دنیا کو جو ہو جائے عرفان ابو طالب، ایمان عطا کر دے ایمان ابو طالب۔ اسلام کی گردن پر احسان ہے پیغمبر کا، اور خود ہے پیغمبر پر احسان ابو طالب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خود ہے پیغمبر پر احسان ابو طالب۔ اب 4 مصروں کی روشنی میں 2 جملے اور بس، یہ آج کی تقریر کی آخری بات ہے، سنیے گا۔ یہ اسلام تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ آؤ تاریخی منظر میں غور کرو، دیکھو تو پھر اسلام 2 لفظوں کا نام ہے۔ اسلام 2 لفظوں کا نام ہے۔ اب میں تاریخی اعتبار سے بول رہا ہوں، تاریخی حقیقت کے اعتبار سے اسلام نام ہے 2 لفظوں کا۔ اسلام نام ہے 2 لفظوں کا۔ ایک دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے بیٹے کی ہاں،
ایک دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے بیٹے کی ہاں، اور ایک کربلا میں ابو طالب کے پوتے کی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ہاں نہ ہوتی تو اسلام سجدہ نہیں، اگر کربلا میں حسین کی نہیں نہ ہوتی تو اسلام بچتا نہیں۔ انہی دو لفظوں کا نام اسلام ہے، علی کی ہاں اور حسین کی نہیں۔ ہاں کی بھی قدر کرو اور نہیں کی بھی قدر کرو۔ انہی باپ بیٹوں کی ہاں اور نہیں کے بیچ کا جو حصہ ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ امام حسین معاذ اللہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے، ملک گیری کے لیے گئے تھے، حصول حکومت کے لیے گئے تھے۔ اگر حسین حصول حکومت کے لیے جاتے، جنگ و جدال لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے جاتے تو اپنے ساتھ جیالوں کو لے جاتے، بہادروں کو لے جاتے، جوانوں اور نوجوانوں کو لے جاتے۔ یہ خواتین کو کیوں لے گئے؟ یہ مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے گئے؟ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لے گئے؟ یہ کمسن بچے جا رہے ہیں، بھلا بچے میدان میں جنگ میں کہیں جایا کرتے ہیں، وہ جنگ کیا کرتے ہیں، لیکن جہاں حسین نے اپنے ساتھ 28 رجب کو برابر کے بھائی عباس کو لیا، 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کو لیا، وہاں 13 برس کے یتیم بھتیجے جناب قاسم کو بھی لیا، 9 10 برس کے انو محمد کو بھی ساتھ لیا۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس میں تو یہی جانتا ہوں مال مجلس حاصل ہو جائے۔ انو محمد کون ہے؟ زینب کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے اشارہ دیا تھا، عرض کیا تھا کہ جس وقت جناب زینب عبداللہ سے رخصت ہو کے چلی ہیں تو عبداللہ نے آواز دی، زینب 2 باتیں میری سنتی جاؤ۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ نے رائے بدل دی ہو اور مجھے جانے سے روک دے۔ کہا عبداللہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے، مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے نہ روکنا۔ کہ شہزادی میں جانے سے نہیں روک رہا ہوں۔ کہ پھر دوبارہ کیوں بلایا؟ کہ اس لیے بلایا کہ سیدہ کا لال عالم غربت میں سفر کر رہا ہے، اگر پردیس میں زہرا کے لال پہ کوئی برا وقت آ گیا تو قربانی کے لیے کیا لے جا رہی ہو؟ زینب جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ، ساتھ میں اونو محمد کو لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب زینب اونو محمد کو لے کے گئی۔ عبداللہ نے کہا اگر زہرا کے لال پہ کوئی وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ عزیزو زیادہ مصائب نہیں پڑھنا مجھے، آپ توجہ دے دیں، محل مجلس حاصل ہو جائے۔ اب زینب کے جذبہ اثار کو دیکھیں، یہ وہ شیر دل بی بی ہے جو عباس کو تو روئی ہے، علی اکبر کا تو ماتم کیا ہے، حسین پہ تو آنسو بہائے ہیں، لیکن زینب نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آنسو نہیں بہائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ شام میں جب 2 کٹے ہوئے سر تشت پہ رکھے رہ گئے تو کسی شامی عورت نے کہا ارے کیا اس بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، اے شامی عورتوں یہ نہ کہو یہ بچے لاوارث نہیں ہیں، ان کی ماں زندہ ہے، مگر میں تو انہیں بھیا حسین پہ قربان کر چکی، میں بھیا پہ صدقہ اتار چکی ہوں، میں حسین کو روں گی، میں عباس کو روں گی، علی اکبر کو روں گی، اپنے بچوں کا نہ روں گی۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب اونو محمد کو لے کے گئی۔ شب عاشور کا قیامت کا منظر، عالم یہ ہے کہ ایک ایک بی بی اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ساری رات سمجھا رہی ہے، کل صبح عاشورہ نمودار ہوگی، جنگ ہوگی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میدان کربلا میں جانے میں تاخیر کر دو۔ ہر بی بی اپنی اولاد کو یہی سمجھا رہی تھی کہ سب سے پہلے تم جا کے حسین پہ جان قربان کرنا۔ امام نے جب خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا ہے تو کبھی زینب کے خیمے میں، کبھی ام کلثوم کے خیمے میں گئے، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، ٹہلتے ٹہلتے حسین زینب کے خیمے میں آ گئے تو عجب منظر دیکھا، ایک زانو پر اون کا سر ہے، ایک زانو پر محمد کا سر ہے، اور آپ دونوں کی زلفوں میں انگلیاں پھرو پھرو کے کہہ رہی ہیں میرے جگر کے ٹکڑوں، کل تمہارے ماموں جان پہ بہت برا وقت آنے والا، ایسا نہ ہو اماں فاطمہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، سب سے پہلے ماموں جان پہ تم
تم جان قربان کرنا۔ بچوں نے وعدہ کیا، بازار شہادت گرم ہوا، اور اب عالم یہ ہے کہ اون محمد سے زینب نے کہا جاؤ ماموں سے اجازت لو۔ جناب زینب کے حکم پر اب یہ بچے جاتے، ماموں ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دیجئے، ہمیں بھی میدان جانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا ارے میرے لاڈلو، کہیں کوئی جگر کے ٹکڑوں کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ جاؤ واپس جاؤ، خیمے میں جاؤ۔ اب اون محمد کیسے خیمے میں جائیں؟ ماں سے کہہ کے آئے ہیں کہ مرنے جا رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بھائی پشت خیمہ پہ بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا۔ زینب کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، سر پہ ردا ڈالی، پشت خیمہ پہ آئی، آواز دی اون محمد کیا موت سے ڈر گئے؟ یاد رکھو اگر تمہارے جیتے جی اماں کے لال حسین پہ کوئی آنچ آ گئی تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ہم نے تمہیں کہا تھا جاؤ میدان میں جاؤ، ماموں سے اجازت لو، تم یہاں رو رہے ہو کہ اماں ارے ماموں مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر ہو سکے تو آپ سے بارش کر دے۔ جناب زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئی، آگے کہتی ہیں بھیا کیا میدان قیامت میں اماں سے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر اماں نے روز قیامت پوچھ لیا کہ میرا لال ذبح ہو گیا اور تیرے بچے زندہ رہے، اپنے بچوں کو میرے حسین پہ قربان نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر۔ اب مجبور ہو کے امام نے اجازت دی، اور کم سنی کا یہ عالم تھا، بس سنیے ایک منٹ میں مجلس تمام۔ کم سنی کا یہ عالم تھا کہ بچے خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے سوار کیا۔ دونوں بھائی میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد داد شجاعت دی، حق جہاد ادا کیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب ادھر کہیں امام حسین بانجوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، کہیں سے کھڑے ہو کہ عباس دیکھ رہے ہیں۔ اچانک بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ عباس نے آواز دی آقا حسین مبارک ہو، آپ کے بانجوں نے دشمنوں سے فرات چھین لی۔ حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا رے بھیا جلدی جاؤ، جا کے شہزادوں کو روکو اور نہ محمد کو روکو، ایسا نہ ہو کہ فرات سے پانی پی لے، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی علی اصغر گہوارے میں پیاسا ہے۔ اب ایک مرتبہ بچوں کو پیغام پہنچا، فرات سے منہ بھیرا۔ اب بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ لڑتے لڑتے دونوں شہزادے فوج یزید کے خیموں کے قریب آ گئے۔ اتنے حلقے میں مصائب نہ سنا کرو، یہ محرم کی مجلسیں ہیں، اور دشمن کے خیموں کی تنابوں کو نیمچوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ عباس نے آواز دی آقا مبارک ہو، اب تو بھانجے دشمنوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ حسین پھر کھڑے ہو گئے، بھیا جلدی جا کے کہو نا محمد ارے ان کے خیموں کا رخ نہ کرو، اس لیے کہ دشمن صحیح مگر ان کے خیموں میں ان کی ناموس رہتی ہے۔ میں کہوں گا میرے آقا آپ کی غیرت پہ میرا لاکھوں سلام، ارے دشمنوں کی ناموس کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ کے وقت آئیے، آیا آپ کی ناموس کسی کی چادر چھینی جا رہی ہے، کسی کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں اور کسی کے گوشوارے لوٹے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی، ختم ہوتی ہے مجلس۔ اچانک ظاہر ہے 3 روز کے بھوکے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے، زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے گرے۔ آواز دی ماموں مدد کو آئیے۔ ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، 2 لاشیں، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، لانے کے بعد خیمے میں رکھ دیا۔ رونے کے لیے احساس شرط ہے، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک کے نکلتے ہیں۔ دوسری ماں ہوتی تو غش پہ غش آتے۔ کسی نے زینب سے کہا بی بی آپ کے بچوں کی لاشیں آئی ہیں، یہ صحیح ماں ہے نا، اس لیے اٹھا نہ گیا۔ جو ارباب مقاتل نے لکھا وہ یہی ہے کہ اب زینب بچوں کی لاشوں کے پاس پیروں سے چل کے نہیں آئی، گھٹنیوں چل کے آئی۔
ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا۔ زینب نے بیٹھے بیٹھے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے غریب کا ہدیہ قبول کر لیا۔ ارباب اعضاء مجلس میں ختم کر دیتا، مگر مجھے احساس ایک جملہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ پر کروڑوں درود و سلام، بے شک آپ نے اسلام پر اپنے 2 بیٹے قربان کیے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر۔ میرے مولا حسین آپ پہ سلام، آپ کی قربانیوں پہ سلام، آپ کے اسلام پر آپ نے 2 بیٹے قربان کیے، علی اکبر اور علی اصغر۔ زینب نے بھی اپنے 2 بیٹے قربان کیے، ایک اون ایک محمد۔ مگر میرے مولا سنو مجلس تمام ہے، مگر میرے مولا میری جسارت معاف ہو، آپ نے اپنے بیٹے اسلام پہ قربان کر دیے، مگر کم سے کم دنیا میں آپ کی نسل تو پائی جاتی ہے۔ آج ہزاروں حسینی سادات کائنات میں پائے جاتے، مگر اس زینب کے جذبہ اثار پر ہمارا لاکھوں سلام، جس کی اولاد میں اب کوئی نہیں ہے۔ ارے جو کچھ سرمایہ تھا کربلا میں نانا کے دین پہ قربان۔ ماتم حسین